السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ مجد، وہ بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری زکاتیں، ہماری محنتیں قبول فرمائیں، اور ان کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے رہا کروائیں. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کیا، اور اس مہینے میں ہمیں زندہ رکھا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق بخشی، روزے رکھنے کی توفیق بخشی. یہ خالص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس نعمت کا احساس کریں، اس نعمت کا احسان سمجھیں، کیونکہ ہر آدمی کو یہ مبارک مہینہ ان عبادتوں کے ساتھ نہیں ملتا، ان نمازوں کے ساتھ نہیں ملتا. کیونکہ ہم اس امت مسلمہ میں ایسے بھی افراد دیکھتے ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، اور شاید ایسے ہی رہیں گے. لیکن جنہیں اللہ نے چن لیا، جنہیں اللہ چاہتا ہے، جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت انہیں توفیق دیتا ہے کہ اس مہینے کی نعمت سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں عبادت کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس نعمت میں رکھا. اللہ کے بارگاہ میں شکریہ بجا لائیے، اور مزید توفیق کی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس حالت میں موت دے کہ ہم اور آپ ایمان میں ہوں، ہم اور آپ تقوی میں ہوں، ہم اور آپ اللہ کے قریب ہوں، اور اس حالت میں ہماری موت نہ آئے جب ہم اللہ سے دور ہوں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، ہم سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل کی مجلس سے ہم لوگوں نے اولیاء کرام کی کرامات کے موضوع پر گفتگو چھیڑ دی ہے. کل کی مجلس میں ہم نے معجزہ اور کرامات میں فرق کیا ہے اسے ہم نے دیکھا. ہم نے کہا کہ معجزہ انبیاء لاتے ہیں، کرامات اللہ رب العزت اولیاء کرام سے سرزد کرواتا ہے. معجزہ جب انبیاء پیش کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ چیلنج پیش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دعویٰ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اس معجزے کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو نبی ثابت کرتا ہوں. انبیاء کے لیے یہ معجزہ فخر کا باعث ہوتا ہے، انبیاء کے لیے معجزہ بہت بڑی عزت ساتھ ساتھ احترام ہوتا ہے. لیکن اولیاء جو کرامات دکھاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی انہونی کو ہونی کر دکھاتے ہیں، لیکن کرامات دکھانے کے بعد ان کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا کہ وہ آزمائش میں پڑ گئے. اگر انہوں نے اس کرامات کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ان کی تقوی میں اضافت ہوتی ہے. اگر وہ غرور میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، یہ سمجھا کہ کچھ ہم اور ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، تو ایسی صورت میں وہ آزمائش میں ہار جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ولایت کی نعمت کو اللہ ان سے چھین لیتا ہے. تو کرامات عزیز دوستو، یہ اولیاء کرام سے سرزد ہوتی ہیں. کرامات دکھاتے نہیں ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے کرامات سرزد ہوتے ہیں، کرامات پیش آتے ہیں. اولیاء کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کبھی ان سے وہ کرامات سرزد ہو جاتے ہیں. انبیاء کی طرح معجزہ نہیں دکھاتے کہ دیکھو چھڑی پھینکے سام بن گیا، ہے نا، فلاں کام کیا تو معجزہ نظر آیا.
ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اولیاء کرام سے کرامات سرزد ہوتے ہیں. ایک شرف اور عزت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اولیاء کو دینا چاہتا ہے. تو یہ جو اولیاء ہیں جن کی تعریف ہم نے کل کی مجلس میں سنی، جن کا ڈیفینیشن ہم نے کل کی مجلس میں سنا، ہم نے یہ کہا کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ ہیں جو فرض کے ساتھ ساتھ نفل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو حرام سے بچا رکھتے ہیں. یہی ہیں اللہ کے رسول کے نظر میں ولی. لیکن ہم نے ولی کا ایک دوسرا بھی ڈیفینیشن دیکھا جو صوفیہ کے پاس ہوتا ہے. اہل تصوف کے پاس ولی اسے کہتے ہیں جو حق کو پہچان لے اور اس کے بعد کرامات دکھائیں. ہمارے پاس ولی ہونے کے لیے کرامات دکھانا ضروری نہیں ہے. کل کی مجلس میں ہم نے ابوبکر صدیق کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہ کہ ان سے کوئی کرامت ثابت نہیں ہے، حالانکہ تمام اولیاء کے امام سمجھے آپ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا بڑا مرتبہ ہے، انبیاء کے بعد ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، لیکن ان سے کوئی کرامات ثابت نہیں ہے. لیکن ہم نے عمر بن خطاب سے کرامات دیکھی. تو اللہ کے اولیاء ہونا ضروری نہیں کہ ان سے کرامات سرزد ہوں، لیکن اہل تصوف کے پاس قاعدہ یہ ہے کہ ولی بننے کے لیے اسے ضرور کرامات دکھانے ہوں گے. اگر وہ کرامات نہیں دکھاتے تو وہ صاحب ولی بن نہیں سکتے. اور ان کے پاس یہ بھی شرط آپ نے سنا کہ حق کو پہچانے، اور حق کو پہچاننے کے لیے ان کے پاس جو طریقہ ہے کہ طریقت میں رہیں، حقیقت میں رہیں، شریعت میں رہیں اور اس کے بعد معرفت کو پہنچ جائیں. تو جو آدمی معرفت کے سٹیج کو پہنچ جاتا ہے اسے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے. اور جب حق کو پہچان لیتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کے بعد عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ فرض عبادت کریں، نہ نمازیں پڑھیں، نہ صاف ستھرا رہیں، سوچ سمجھ بھی نہ ہو تو بھی چلے گا، دیوانہ ہو تو بھی چلے گا، ہے نا. ایسے مختلف نمونے ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو عزیز دوستو، ہم جنہیں ولی مانتے ہیں وہ بالکل الگ ہے، اور جو اہل تصوف ولی کہتے ہیں وہ بالکل الگ ہے. ہمارے پاس ولی ہرگز وہ آدمی نہیں بن سکتا جو بے نمازی ہو، ہرگز وہ آدمی نہیں بن سکتا جو کتاب و سنت سے دور ہو. ہرگز، اگرچہ کہ جیسے امام شافعی کہتے ہیں اگر تم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پھر پانی میں چل رہا ہے، یاد رکھ لو جب تک اس کے تقوی کو جانچ نہیں لیتے، جب تک تم یہ چیک کر نہیں لیتے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جب تک آدمی چیک نہ کر لے، امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ اسے ولی مت مانیں. ہو سکتا ہے جادو ہو سکتا ہے شعبدے بازی ہو سکتا ہے کہ فریب دے رہا ہو، ممکن ہے. تو اس وجہ سے عزیز دوستو، ولی کے لیے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہوں اور اللہ کے نزدیک ہوں. جو آدمی فرض کا پابند نہیں، جو آدمی نفل کا پابند نہیں، جو آدمی صفائی اور ستھرائی کا پابند نہیں، یہ آدمی ولی نہیں بن سکتا. تو یہ باتیں ہم نے کل کی مجلس میں دیکھی، اور کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمر بن خطاب سے کون سی کرامات ثابت ہیں. شروع ہم نے کیا تھا عمر بن خطاب نے اللہ رب العزت سے موافقت کیا، اور جب بھی کہتے اللہ ان کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل کرتا. ہم نے ایک 4-5 اس کے نمونے دیکھے، اور اس کے بعد عمر بن خطاب اور نیل کا واقعہ ہم نے دیکھا، اور عمر بن خطاب اور وہ تابعی جن کا نام ساریہ تھا، یہ واقعہ ہم نے دیکھا. تو آج چلیے ہم عثمان بن عفان سے جو کرامات ثابت ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ جنہوں نے 12 سال خلافت کی اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. نمبر 4 یا پھر نمبر 5 ہیں عثمان بن عفان، اور بڑے مشہور آدمی تھے، بڑے تاجر تھے، اور انتہائی بلند اخلاق تھے ان کے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ڈھیر سارا مال دیا تھا. بڑے غنی آدمی تھے، بڑے صاحب ثروت تھے، اور انہوں نے اپنے مال و دولت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راہ میں بے تحاشا لٹایا. اس کی مثالیں سیرت کی کتابوں میں ان گنت ہیں، ایک دو نہیں. کتنے ہیں کنویں جنہیں انہوں نے خریدا، کتنے ہیں مساجد جنہیں انہوں نے بنا، کتنے غریب ہیں جنہیں انہوں نے پیسے دیے، کتنے غلام ہیں جنہیں انہوں نے رہا کیے. ان گنت نیکیاں ان گنت ہیں ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی ام کلثوم کو دیا جن کی وفات ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی رقیہ کو پھر انہیں دیا، ان سے شادی کروائی، اور وہ بھی وفات پا گئی. ان کی وفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھ لو اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد ایک عثمان کو دیتے رہتا.
ایک کے بعد ایک عثمان رضی اللہ عنہ کو شادی میں دیتے رہتا. تو تصور کریں عزیز دوستو عثمان بن عفان کا مرتبہ محمد رسول اللہ کے نظروں میں کتنا بڑا ہے. اور ان کے کرامات میں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھے تھے، گھر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہن کر لیٹے ہوئے تھے، ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے دکھ رہے تھے، پیر کھلے ہوئے تھے اور جسم میں بھی کپڑا ادھر ادھر تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں. تو اتنے میں ابو بکر صدیق اجازت مانگ کر اندر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور وہ بھی اسی حالت میں آئے اور ان سے گفتگو جاری تھی. اتنے میں عثمان رضی اللہ عنہ آئے، دستک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ عثمان بن عفان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، اوپر کے کپڑے کو درست کیا، اچھے ڈھنگ سے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہا کہ اندر آئے. عثمان رضی اللہ عنہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت دیر تک گفتگو کی. جب یہ سب چلے گئے مائی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک نیا کام کیے ہیں. آپ بیٹھے تھے اسی حالت میں تھے جیسے آپ تھے، ابو بکر آئے آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، عمر بن خطاب آئے آپ اسی حالت میں رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا اور تیار ہو کے ان کا استقبال کیا. یہ خاص خوبی عثمان کے لیے کیوں یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا استحی ممن تستحی الملائکۃ منہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہیں آؤں، شرم نہیں لاؤں جس آدمی سے ملائکہ شرم کھاتے ہیں، جس آدمی سے ملائکہ شرم کھاتے ہیں کیا میں اس سے شرم نہیں کھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا. تو معلوم ہوا کہ عثمان بن عفان ایسے فرد ہیں جنہیں دیکھ کر ملائکہ شرم کھاتے ہیں، جن کی عزت ملائکہ کرتے ہیں. شرم کھانے سے مراد کیا ہے؟ ان کی عزت کرتے، ان کے لیے خاص، ان کے لیے تیار ہوتے، ان کے لیے خاص احترام کرتے، خاص عزت ہوتی تھی. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی عزت ملائکہ کرتے تھے، نہ کہ صرف عزت بلکہ خاص عزت کرتے تھے. تو عزیز دوستو ہم تصور کریں کہ کتنے بڑے یہ صحابی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا. یہ جب خلیفہ بنے تو شروع کے 6 سال ان کے بڑے زبردست رہے. شروع کے 6 سال میں انہوں نے افریقہ کی زمین میں کنسنٹریشن کیا، وہاں کے دور دور علاقوں کو فتح کیا. انہی کے زمانے میں ٹونیشیا فتح ہوا، انہی کے زمانے میں لیبیا فتح ہوا اور الجزائر الجیریا تک مسلمان پہنچ گئے. تو نارتھ افریقہ لگ بھگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور انہی کے زمانے میں مسلمان یوروپین آئی لینڈز میں اپنا تسلط جماتے ہیں، اور انہی کے زمانے میں اسلام خراسان تک پہنچتا ہے، ایران سے پار ہو کے جہاں چائنا شروع ہوتا ہے وہاں تک اسلام پہنچ گیا. تو یہ شروع کے 6 سال غیر معمولی کامیابیاں تھیں، غیر معمولی کامیابی تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں شروع کے 6 سال فتنے سے بچا رکھا. لیکن ان کے بعد کے 6 سال کل ملا کے 12 سال ان کی خلافت رہی. شروع کے 6 سال امن کے تھے، اس کے بعد کے 6 سال فتنوں سے پر، ایسے فتنے اللہ اکبر جو ایک مرتبہ شروع ہو گئے اس کے بعد ختم نہیں ہوئے. یہ فتنوں کے ذریعے سے شیعہ پیدا ہوئے، یہ فتنوں کے پاداش میں خوارج پیدا ہوئے، یہ فتنوں کے ذریعے سے بہت سارے اچھے اچھے لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئے، یہ فتنوں کے ذریعے سے لڑائی جھگڑے عام ہو گئے، خون خراب عام ہوا. تو بعد کے 6 مہینے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بڑے ہی آزما تھے، صبر آزما موقع تھا عثمان رضی اللہ عنہ. تو وہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہودی تھا، یمن سے اس کا تعلق تھا، اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے بعض لوگوں نے سپانسر کیا ہے، دشمنان اسلام نے انہیں اسے سپانسر کیا ہے، اور یہ ان سے پیسے لے کر ایک سٹریٹجی کے تحت کام کر رہا تھا. یہ اپنے آپ کو بڑا ہی زاہد پیش کرتا تھا، بڑا نمازی، لباس اس کے بالکل معمولی، اور بات چیت بڑی شیرین، گفتگو کا انداز زبردست، اور یہ عوام کو اسے بھڑکانا کوئی موضوع ہی نہیں تھا. اپنی بات چیت سے بڑے آسانی سے عام لوگوں کو بھڑکا لیتا تھا. تو اس نے مختلف فتنے شروع کی.
یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بیٹے کو آنا چاہیے، خلیفہ بننا چاہیے۔ جب ان کے بیٹے نہیں تو ان کے بیٹے کے شایع نشاں، ان کے بیٹے کے مرتبے کے کون؟ علی بن ابی طالب کو خلیفہ بننا تھا، انہیں خلیفہ بننا تھا۔ سب سے پہلا یہ شور مچانے والا یہی تھا۔ اور اس کے بعد یہ آدمی تھا جس نے عثمان بن عفان کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کیے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ فلاں غلطی کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو منصب دیتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو بڑا مرتبہ دیتے ہیں، ایسی ویسی باتیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ عبداللہ بن سبا کا تھا۔ افسوس کہ یہ مدینے میں جب تھا تو بعض لوگوں کو اس نے تیار کر لیا، یمن میں گیا لوگوں کو تیار کر لیا، جب مصر پہنچا تو مصر میں اس کے پیچھے بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ افسوس کہ اس کے پیچھے مصر میں بعض صحابہ کے لڑکے جو نہ تابعی تھے نہ صحابی تھے، وہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو منصب کے لیے خواہش مند تھے، چاہتے تھے کہ کوئی انہیں پوسٹ ملے، ایسے لوگ عبداللہ بن سبا کے پیچھے ہو گئے، کیونکہ وہ خلیفے کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ وہ خلیفے سے ان کی پرانی دشمنی ہے، کیونکہ خلیفہ نے انہیں کوئی منصب نہیں دیا، تو اس وجہ سے عبداللہ بن سبا کے ساتھ ہو گئے۔ مصر میں اس کی کافی طاقت تھی، تو لگ بھگ 10 سے 12 اس نے الیگیشنز عثمان بن عفان پر لگائے اور اسے لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، اور اس نے مصریوں کو اتنا بہکایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری سال یہ پورے مصری مصر سے نکل کے مدینہ پہنچ گئے۔ ان کی بڑی تعداد تھی، ساتھ ان کے اسلحہ تھے، ہتھیار تھے، لشکر کی شکل میں مدینہ پہنچ گئے۔ اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے عثمان بن عفان سے کہا کہ دیکھو تم پر اتنے الیگیشنز ہیں، جب تک اس کا جواب نہیں دیتے ہم مدینہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اگر جواب نہیں دو گے تو تمہیں خطرناک مسائل جھیلنے پڑیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے دھمکی دینا شروع کر دی، تو علی بن ابی طالب مسئلے میں آئے، بیچ میں دخل اندازی کی، ان لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیوں عثمان رضی اللہ عنہ صرف اپنے خاندان والوں کو منصب دیتے ہیں؟ علی بن ابی طالب نے کہا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان کے خاندان کے نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں نے پوچھا کہ کیوں عثمان بن عفان نے اپنا بڑا گھر بنا رکھا ہے جبکہ دوسرے صحابہ کے پاس بڑا گھر نہیں تھا؟ علی بن ابی طالب نے کہا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے عثمان رضی اللہ عنہ جاہلیت میں، اسلام میں ہمیشہ مالدار تھے، اللہ نے کافی دولت دی تھی، اور انہوں نے جو بڑا گھر بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دور میں بنایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ لوگ اعتراض کرنا چاہتے ہو؟ تو ایسے ہر چیز کے جواب دیے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو علی بن ابی طالب نے بھیج دیا۔ لیکن یہ لوگ جو گئے مدینے کے باہر جا کے چند دنوں تک پڑاؤ ڈالے، کیمپ بنا لیا، ایسی تیاری دکھائی گویا کہ مدینے میں حملہ کرنے والے ہیں، چند دنوں کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ علی بن ابی طالب کے جوابات صحیح ہیں، انہوں نے صحیح مدافعات کی ہے، تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ یہ لوگ جو گئے تھے اچانک ایک دن پھر مدینے میں آ گئے اور عثمان بن عفان کے گھر کو ان لوگوں نے گھیر لیا، پورے گھر کو ان لوگوں نے گھیر لیا۔ صبح اٹھے عثمان بن عفان نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہو۔ سبحان اللہ، عثمان بن عفان کو قتل کرنے کے لیے یہ معاملی چھوکرے جمع ہو گئے، ان کی تعداد 150 سے زیادہ تھی، اتنی بڑی تعداد تھی، پورے عثمان بن عفان کے گھر کو گھیر لیے اور کہنے لگے کہ ہم کوئی گفتگو کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں عثمان بن عفان کا خون چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو عثمان بن عفان نے پوچھا کہ کیوں بھائی تم لوگ تو چلے گئے تھے، کیا معاملہ تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے تو ہمیں بھیج دیا، پیچھے سے لوگوں کو بھیجا ہم کو قتل کرنے کے لیے۔ عثمان بن عفان نے کہا کہ ہم نے کہاں بھیجا، کسی کو تو بھیجا نہیں۔ تو ان لوگوں نے خط بتایا جس میں عثمان بن عفان کا مہر تھا، ان کی دستخط تھی، کہ اس میں لکھا گیا تھا مصر کے گورنر کو کہ یہ جب 150 کی تعداد مصر پہنچے گی سب کو قتل کر دینا، کیونکہ یہ فتنہ کرنے والے ہیں۔ عثمان بن عفان قسم اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ یہ خط اور یہ لیٹر سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن افسوس فتنہ کرنے والوں نے فتنہ کیا ہے۔ اور عثمان بن عفان چونکہ نرم مزاج آدمی تھے، جلدی سے لوگوں کو سزا نہیں دیتے تھے بلکہ لوگوں کو چھوٹ دیتے تھے، اور انہی کے زمانے میں عثمان بن عفان نے عام چھوٹ تھی لوگوں کو، جو چاہے مدینے میں آئے، جو چاہے مدینے سے جائے، ورنہ عمر بن خطاب کے زمانے میں مدینے کے لیے پاسپورٹ ویزا لینا پڑتا
ہے نا. ہر آدمی مدینے میں رہ نہیں سکتا, اور صحابہ کے لیے اسٹرکٹ آرڈر تھا کہ کوئی بغیر اجازت کے باہر نہیں جائے گا. عمر بن خطاب نے مدینے کی غیر معمولی حفاظت کی, لیکن عثمان آئے تو انہوں نے بہت چھوٹ دے دی. تو ہر ایرا غیرہ, چھوٹا سے چھوٹا, بڑا سا بڑا آدمی زبان کھولنے لگا, اور وہ اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پائے. اور ان کے بہت سارے ایسے گورنرز تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے. یہ خط لکھ کے آرڈر دیتے تھے, وہ لوگ آرڈر کو نافذ نہیں کرتے تھے, اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے. کئی گورنرز ان کے کنٹرول کے باہر تھے, ایک بہت بڑی پریشانی تھی. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خط اور یہ دستخط سے کوئی تعلق نہیں میرا, پتہ نہیں کس نے لکھا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہی نے لکھا ہے اور آپ اب بات بدل رہے ہیں. یہ کہہ کے یہ تلوار لے کے پورے گھر کو گھیر لیے اور کئی لوگوں کو قتل بھی کر ڈالا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں سے اسٹرکٹ کہہ دیا, تشدید کے ساتھ کہہ دیا کہ کوئی آدمی تلوار نہیں اٹھائے گا, چاہے یہ لوگ جتنا بھی فتنہ کر لیں, ہم میں سے کوئی آدمی ان کو نہیں مارے گا. لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں بستی میں ہم خون بہانا نہیں چاہتے, ہم کو پسند نہیں ہے. تو علی بن ابی طالب ہے, بڑے بڑے صحابہ ہیں, سب نے پوچھا یا عثمان رضی اللہ عنہ آپ انہیں سمجھائیے, اگر سمجھا نہیں پاتے تو انہیں زبردستی خاموش کروائیے. یہ ان لوگوں نے روزمرہ ان کا وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہنگامہ مچا رہے ہیں, شور و شرابہ کر رہے ہیں, اور آپ کو باہر آنے نہیں دیتے. عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے گھر میں ارسٹ کر لیا, گویا باہر آنے نہیں دیتے. تو یہ معاملہ لگ بھگ 3 دن 4 دن تک چلتا رہا. انہیں سمجھانے کی کوشش کی, کئی مرتبہ صحابہ آئے, سب نے پوچھا, لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک عثمان رضی اللہ عنہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ کوئی آدمی ان کے لیے بطور گارڈ کام کرے. یہ کہتے تھے کہ چلے جاؤ, میں اکیلا رہنے کافی. لیکن بعض صحابہ نے نہیں مانا, کیا کہہ رہے ہیں آپ کو لوگ قتل کر ڈالیں گے. تو علی بن ابی طالب نے اپنے 2 لڑکے حسین حسین کو دروازے کے پاس کھڑا دیا, کہا کہ دیکھو حفاظت کرو, اگرچہ کہ خلیفہ کو پسند نہیں ہے. تو بعض صحابہ آتے اور حفاظت کرنے کی کوشش کرتے, لیکن وہ کم تھے, ان کی بڑی تعداد تھی. اور تعجب کی بات ہے کہ جب یہ فتنے پردازوں کو یہ معلوم ہوا کہ مدینے میں خلیفے کے گھر کے آس پاس ان لوگوں نے گھیرا ڈال لیا ہے, تو دوسرے علاقے کے فتنہ پرست بھی جمع ہو گئے. تو روز مرہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو صحابہ نے کئی مرتبہ اجازت پوچھی, لیکن عثمان بن عفان اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ خون بہایا جائے. یہی کہتے تھے کہ انہیں سمجھانا چاہیے, لیکن یہ فتنہ پرداز لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال ایک بہت بڑا کنفیوژن ہوا, اور رات میں بعض لوگ چھلانگ لگا کے عثمان بن عفان کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہیں قتل کر ڈالا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کا خون آج تک اس کا مسئلہ ہے. لگ بھگ 1400 سال گزر گئے, لیکن آج تک یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. آج تک اسی کو بنیاد بنا کے بہت سارے فرقے ہیں, اور شیعہ کے پاس یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا خون, اور یہ خون کا بدلہ لینے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکلنا, اور اس کے بعد علی بن ابی طالب جب خلیفہ بنے ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے خون کیا ان سے آپ بدلہ لیں. علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ کس سے بدلہ لیں, کون ہے نہیں معلوم ہم کو. اور علی بن ابی طالب کو معلوم تھا کہ ایسے گورنرز ہیں جو عثمان بن عفان کی بات نہیں مانتے. تو انہوں نے فوراً گورنرز بدلنا چاہا, تو گورنر سے آواز اٹھائی, کہا کہ ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کا بدلہ لیجئے. کون لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا, انہیں پکڑیے اور انہیں ارسٹ کیجئے آپ. علی بن ابی طالب نے کہا کہ پہلے تو مجھے سیٹل ہونے دو, پتہ نہیں کس نے قتل کیا, کس کو معلوم. تو یہ کنفیوژن میرے دوستو یہ رہتا ہی رہا, اور یہ فتنے نے کئی فتنوں کو جنم دیا, اور اس فتنوں کے ذریعے سے اسلام کو نقصان ہوا. لیکن ایک طرف سے اسلام پھیل رہا تھا, لیکن فرقے ایجاد ہو گئے, فرقے جو اسلام پر دشمنوں سے زیادہ دشمنی دکھاتے ہیں, ہے نا. آپ کو عیسائی اتنی دشمنی نہیں دکھائیں گے, آپ کو یہودی اتنی دشمنی نہیں دکھائیں گے, لیکن یہ فرقے جو باطل فرقے ہیں, ان میں شیعہ آپ لے لیجئے, ان میں اسماعیلیہ آپ لے لیجئے, اس میں دروز آپ لے لیجئے. یہ دروز اسماعیلیہ کا ایک فرقہ ہے جس نے پورے سیریا کو چلایا ہے. بشار اسد وہ دروز میں سے تھا, اور انگریز جتنے بھی عرب ممالک کو پکڑا, وہ جب چھوڑ رہا تھا یہ فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں حکومت دی. یہ دروز سیریا میں ان کے صرف 5% کی تعداد ہے, اور باقی 95% 95 سنی ہیں. انگریز نے حکومت کی, جب وہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو یہ فرقہ والوں کے پاس حکومت دی. بشار اسد کے باپ حافظ اسد کے سامنے ہاتھ میں حکومت دی. وہ 30 سال وہی ظلم کرتا رہا, اور اس کا بیٹا آیا اور آپ نے دیکھا کہ کیا کر رہا ہے سیریا کے اندر. تو فرقوں کے ذریعے سے بہت زیادہ نقصان ہوا عزیز دوستو.
یہ جو اندلس ہمارے پاس سے چلا گیا اس کی بھی بنیادی وجہ یہی فرقے تھے. عثمانی بادشاہ بچانے کے لیے آگے بڑھے، یہ فرقے والوں نے ان کے سلطنت پہ حملہ کر دیا، تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے واپس آئے تو وہاں سے اندلس ہاتھ سے نکل گیا. یہ فرقے، یہ شیعہ کے مختلف فرقے، عزیز دوستو، ان لوگوں نے امت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچایا. سمجھیے کہ یہ لوگ امت مسلمہ کے ماتھے میں کالا ٹیکا ہے، کلنک ہے، جو انتہائی نقصان پہنچاتے ہیں. بہرحال یہ فتنے یہیں سے شروع ہوئے. تو جو کرامت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب ان لوگوں نے گھیر لیا تو با صحابہ گئے اندر، جا کے گفتگو کرنے لگے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے تعلق سے کچھ کریں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً زید بن ثابت تھے، ان سے کہا کہ اے زید، میں نے کل رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں تھا اور میں روزے کی حالت میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ حصروک، کیا تمہیں لوگوں نے گھیر لیا ہے؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عطشوک، کیا لوگوں نے تمہیں پیاسا بنا دیا، پیاسا کر دیا ہے؟ کیونکہ پانی بھی نہیں پہنچاتے تھے، کھانے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے، اس حد تک مسئلہ پہنچ گیا تھا. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دو میں سے ایک، تم یا تو پھر یہ چن لو کہ تم باقی رہنا چاہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتا دو، تمہاری مدد ہو جائے گی، تمہیں مدد مل جائے گی. اگر تم باقی رہنا نہیں چاہتے، ہمارے ساتھ آ کے افطار کرنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ روزے میں ہے، افطار ہمارے ساتھ کر لینا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے عثمان بن عفان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفطر عندنا، ہمارے یہاں آ کے افطار کرو گے. تو عثمان بن عفان نے زید بن ثابت سے کہا کہ دیکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں. اب میں پاگل ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار چھوڑ کے آپ کے ہاں زندہ رہوں. اور ویسے ہی ہوا. دوسرے دن عثمان بن عفان روزے میں تھے اور لوگ گھر میں داخل ہوئے اور انہیں قتل کر دیا. اور جیسے خواب میں انہوں نے دیکھا ویسا ہی ہوا کہ چلے گئے تھے دنیا چھوڑ کر. اور ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے اور آخرت میں وہاں پر لوگ ملاقات کرتے ہیں. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا معجزات، عثمان رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی جو ثابت تھی. اسی طریقے سے ہم ترتیب وار دیکھتے آئیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کو لیا ہے. ترتیب وار دیکھتے جائیں گے کہ کون سے صحابی سے کون سی کرامت ثابت ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے تابعین تبع تابعین اور تاریخ اسلام میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سے جو کرامات سرزد ہوئے بعد میں جو معلوم ہوئے وہ بھی ہم بتانے کی کوشش کریں گے اگر وقت اس کا ساتھ دے انشاءاللہ. طلحہ بن عبید اللہ، عشرہ مبشرین، 10 لوگ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے ایک ہیں طلحہ بن عبید اللہ. بڑے بلند مرتبے صحابی ہیں، بلند اخلاق والے صحابی ہیں. ان کے تعلق سے ثابت ہے کہ جب وفات پا گئے تو انہیں دفن کیا گیا ہے نا. تو دفن کرنے کے لگ بھگ 40 سال کے بعد ان کی لڑکی جن کا نام عائشہ بنت طلحہ تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ طلحہ آ کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے قبر کے پاس لوگوں نے ندی کھود ڈالی ہے، کنواں کھود دیا، مجھے میرے قبر میں پانی آ رہا ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے، مجھے میری جگہ سے بدل دو. تو ان کی لڑکی صبح اٹھی تو تعجب میں پڑ گئی کہ کیا ہو رہا ہے. دوسرے دن پھر وہی خواب میں انہوں نے دیکھا تو انہیں معلوم تھا کہ قبر کہاں ہے. تو گئی تو دیکھا کہ ویسے ہی ادھر سے پانی جا رہا ہے. تو فوراً لوگوں کو انہوں نے کہا کہ اسے کھودا جائے. تو وہاں جب قبر کھودا گیا تو ان کی لڑکی کہتی ہے کہ طلحہ ویسے ہی تھے جیسے انہیں شہید کیا گیا تھا، صرف اس پیچھے کے حصے کے بعض بال سفید ہو گئے تھے ورنہ جسم وہی تر و تازہ تھا. وہ قتل کر دیے گئے تھے اور قتل کے زخم بھی بالکل تر و تازہ تھے 40 سال کے بعد. اور انہیں وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ دفن کیا گیا 40 سال کے بعد. اگر کسی کو دفن کر دیا جائے 40 دن کے بعد آپ کو صرف ہڈیاں ملیں گے، بس 100 دن کے بعد جائیں گے ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. 40 سال تک اللہ نے ان کی جسم کی حفاظت کی. اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جاتے انہیں آپ میت مت کہو، حقارت سے مت کہو، بلکہ اللہ اپنا غذا انہیں کھلاتا ہے. معنی یہ کہ اللہ انہیں اپنے خاص رعایت میں رکھا ہوا ہے، خاص کنسنٹریشن ہے ان پر، کیونکہ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں.
تو عزیز دوستو، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی کھاتی نہیں، جیسے انبیاء کے جسموں کو مٹی کھاتی نہیں۔ انبیاء اکرام جیسے دفن کیے جاتے ہیں ویسے ہی ہوں گے، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ، ایسا ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں جب مسلمان تستر نامی ایک علاقہ فتح کیے ایران میں، تو علاقہ جب فتح کیے تو وہاں پر ایک جگہ کھدائی ہوئی، کھود رہے تھے کسی بھی چیز کی وجہ سے، غالباً مسجد بننے کے لیے، تو وہاں پر ایک بہت بڑی نعش ملی، تر و تازہ نعش تھی، چہرے سے روب ٹپک رہا تھا، اور لوگوں سے ادھر پوچھا گیا تو یہ قبر کس کی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان ڈینیل نامی ایک صحابی کی قبر ہے کہہ کے مشہور ہے۔ تو فوراً امیر تھے، انہوں نے عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ اس نعش کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ تو عمر بن خطاب نے فوراً جواب میں لکھا کہ اسے ایسے ہی دفن کر دیا جائے، اور ایسے ہی دفن کر دیے گئے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، ان کے جسموں کو مٹی کھاتی نہیں۔ عزیز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ان اولیاء کے لیے، ان اولیاء کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ان کے لیے، ہر آدمی کے لیے نہیں۔ جو آدمی اللہ کے راہ میں شہید نہیں ہو، ولی تھے، اچھے آدمی تھے، لیکن جہاد میں قتل نہیں ہوئے، ہے نا، وہ ایسے ہی تھے، ایسے ہی وفات پا گئے، ہو سکتا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھا لے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راہ میں معرکے میں داخل ہوئے، لڑائی لڑی، تلوار نکالی اللہ کے لیے اور شہید کر دیے گئے، انہیں جب دفن کیا جاتا ہے، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو یہ عظیم مرتبہ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ طلحہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ ان کے بعد نمبر پر آتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص کیا ایک کرامت ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ میں بیمار ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور دعا کے ساتھ ساتھ کہا کہ اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو مبارک بنا، اے اللہ سعد بن وقاص کو مستجاب الدعوہ بنا، یہ جب بھی دعا کریں گے اے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور یہ دعا بالکل صادق آئی۔ اور ہم نے ایک واقعہ بھی دیکھا کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگوں نے ان کے خلاف شکایت کی، عمر بن خطاب نے ایک آدمی کو بھیج کر وہاں کے مسجدوں میں سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے رائے جمع کی۔ تو اکثر لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو ایک آدمی اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا کہ سعد بن ابی وقاص انصاف نہیں کرتے، سعد بن ابی وقاص لڑنے کے لیے نہیں نکلتے، سعد بن ابی وقاص فلاں غلطی کرتے ہیں۔ تو تین غلطیاں اس سے سنائی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ انہیں اتنا غصہ آیا کہ پورے تہمت اور سفید جھوٹ، اتنا غصہ آیا، انہوں کہا کہ اے اللہ اگر یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یہ اگر جھوٹا ہے تو اسے لمبی عمر دے اور بڑھاپے میں فتنے میں ڈال۔ اور ویسے ہی ہوا، اور اس کے بعد اسے جان سے مار دی، یہ بھی ان کے بددعا میں داخل تھا۔ تو یہ آدمی بوڑھا ہوا، یہاں تک کہ اس کے آبرو اتنے بڑے ہوئے اور اس کے آنکھوں میں گرنے لگے، اتنا بوڑھا کھوسٹ ہو گیا، چمڑیاں اس کی ہلنے لگی، اور اتنے بڑھاپے میں سڑکوں میں جاتا، لڑکیوں کو چھیڑتا، نعوذ باللہ، فتنہ۔ اور اس کے بعد اسے ایک اونٹ نے مار کے جان سے مار دیا۔ تو عزیز دوستو، یہ سعد بن ابی وقاص کی بددعا تھی جو بالکل صادق ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص سے ایک دوسرا ایک عظیم معجزہ، عظیم کرامت ثابت ہے۔ جب سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے عراق، ایران، یہ پورے علاقے کو فتح کیا، سب کو مسلمان بنانے والے یہی تھے، بہت بڑے کمانڈر تھے، بڑے بڑے لڑائیاں انہوں نے لڑی، اور یہ سمجھے کہ بالکل ایکسپشنل آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص میرے ماموں ہیں۔ جب بھی سعد بن ابی وقاص کو دیکھتے کہتے اے میرے ماموں تمہارے لیے استقبال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ کہا اے سعد تم پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے مرتبہ، اور یہ وہ 10 لوگوں میں سے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ تو ان کا ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ یہ جب ایران فتح کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچے فتح کرنے کے لیے، تو لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد وہ جو فارسی لشکر تھا یہ ان سے بچ کے بھاگ رہا تھا، تو مسلمان ان کے تعاقب میں گئے پکڑنے کے لیے، یہ بڑے تیزی سے بھاگے، اور ان لوگوں نے سیدھے ندی کی طرف پہنچے، اور ندیوں میں کشتی میں بیٹھ کر ندی کو پار کر کے اس طرف پہنچ گئے
جتنے بھی کشتیاں تھیں سب کشتیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. تو مسلمان جب اس طرف پہنچے تو دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں ہے اور بیچ میں بڑی ندی حائل ہے، اتنی بڑی کہ اس میں پانی بڑی تیزی سے بہ رہا تھا، اور اس کے بعد پانی لگ بھگ 6 میٹر گہرائی تھی، اس کے اندر 6 میٹر کی گہرائی تھی اور پانی بہت زیادہ بہ رہا تھا. تو کشتیوں کے ذریعے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. جب مسلمان وہاں پہنچے کوئی کشتی نہیں، کیسے پار کریں گے؟ تو مسلمان بڑے افسوس ہوئے اور مسلمان رات ادھر ہی پڑاؤ ڈالے. سعد بن ابی وقاص نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہ پانی میں پورے لشکر کو لے کر پانی میں چل کے جا رہے ہیں، پانی میں ان کے گھوڑے تیرتے ہوئے ان لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. خواب میں دیکھا. صبح اٹھے تو لشکر کو جمع کیا اور خطبہ دیا، کہا کہ اے میرے لشکر والے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہم سے بچا ہوا اور یہ پروگرام بنا رہا ہے، ہم ادھر سے پڑاؤ ہٹائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے سے حملہ کر دے. تو جنگی اسٹریٹجی سے بھی یہی چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے ان پر تسلط جمائیں، انہیں قابو میں لائیں. اگر ہم پیچھے ہٹیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم کو ہار کا منہ دیکھنا پڑے، تو ہم کو آگے ہی بڑھنا ہے. اور میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ ہم اس پانی میں گھوڑوں میں جا رہے ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر اب میں پانی میں چھلانگ لگانے والا ہوں گھوڑا لے کر. اور آپ لوگوں کے لیے چھوٹ ہے کہ چاہے تو میرے ساتھ چلیں، چاہے تو واپس چلے جائیں. اور لشکر والے پورے کیا تھے؟ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، ہے نا. بنی اسرائیل تھوڑی تھے کہ یہ کہیں کہ تم جاؤ میں اکیلے. جیسے موسیٰ کو انہوں نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ چلو فلسطین میں ایک قوم گھسائی ہے، ہم لڑکے انہیں باہر بھگا دیتے ہیں، چلو ان سے قتال کریں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا لقاعدون. اے موسیٰ جاؤ، تمہارے اور تمہارے رب مل کر لڑو، جیت جاؤ گے تو ہم کو بلا لینا. اتنی مستی تھی. تو پھر 20 سال گھومتے رہے دیوانے بن کے، اور جو ایک جن لوگوں نے یہ جملہ ادا کیا سب مر گئے. بعد نیا جنریشن آیا تو اللہ نے مدد کی تو پھر فلسطین میں داخل ہوئے. یہ صحابہ تھے اور ان میں بہت بڑی تعداد نیک لوگوں کی تھی. انہوں نے کہا کہ اے سعد بن وقاص، ہم پیچھے جانے والے نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ کہا انہوں نے، اور اس کے بعد سعد بن وقاص اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا تو پیچھے سے سب لوگوں نے ایک کے بعد ایک اپنے گھوڑے ڈالے، اور ان کی کافی بڑی تعداد تھی، لگ بھگ 10,000 12,000 کی تعداد تھی. اور پوری تعداد پانی میں جا رہی ہے. اور کتنے گہرائی عزیز دوستو، 6 میٹر کی گہرائی، کافی بہت بڑی گہرائی. اب ان کے گھوڑے اسی حالت میں پانی میں جا رہے تھے اور پورے کا پورا لشکر پار ہوا اور پورے کا پورا اس طرف پہنچ گیا. اور اس میں جو شامل تھے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پار کر رہے تھے تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. جیسے ہم زمین میں چلتے ہوئے کرتے ہیں ویسے ہم پانی میں کرتے رہے، ہم کو ڈوبنے کا ڈر ہی تھا ہی نہیں. اللہ نے ہمارے دلوں سے ڈر ہٹا دیا، اور اس کے بعد ہم صرف جیسے زمین میں چل کر جاتے ہیں ویسے چل کر گئے اور بڑی آسانی سے پورے لشکر کو ہم نے پار کر دیا. اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پانی نظر آیا ہی نہیں. بازو بالکل لگ کے جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم کو پانی نظر آیا ہی نہیں، ہم ایسے چل کر کے گویا کہ پانی میں چل کر جا رہے ہیں، زمین میں چل کر جا رہے ہیں. تو پورے کا پورا لشکر وہاں پہنچا. یہ جو فارسی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ لوگ آنے والے نہیں ہیں، اب ان کے پاس کشتیاں کہاں ہیں، کہاں سے آ کے ہم پر حملہ کریں گے، یہ جو سوچ رہے تھے. اچانک جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ پانی میں بغیر ڈوبے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپس میں کہنے لگے کہ نہیں ہم کو یہ انسان نظر نہیں آتے ہیں. آپس میں کہنے لگے کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں ہے، یہ ہو نہ ہو ضرور جن ہے، یہ انسان نہیں ہے، انسان ایسے چل کر آتے نہیں ہیں، یہ ضرور جن ہے. ڈر گئے اور بھاگنے لگے، اور مسلمان ساحل میں پہنچتے ہی تاپڑ توڑ حملہ کیے، ان تمام کو غلام بنایا اور اس کے بعد پوری بستی کو قابو میں لایا. تو سعد بن ابی وقاص سے یہ عظیم کرامت ثابت ہے. تو عزیز دوستو، اللہ اگر چاہے تو آدمی پانی میں چل کر جا سکتا ہے، یہی کرامت ہے. اگر آپ نے تقوی پیدا کر لیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کرامت کے عزت سے شرف کرے، مشرف کرے، اللہ آپ کو عزت دے. ممکن ہے، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے. اور ہم انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بڑی آسانی سے نکالا، ہے نا، بغیر کسی پریشانی کہ آگ سے باہر آ گئے. قوم والوں نے آگ میں پھینکا، آگ سے باہر آ گئے. اور ایک تابعین جن کا نام ابو مسلم الخولانی، ان کے ابو ادریس الخولانی، ان کے ساتھ بھی یہی پیش آیا. ایمن والوں نے انہیں جلانا چاہا، جب ان کے دل میں وہ ایمان تھا ابراہیم جیسا تو اللہ رب العزت نے انہیں بچایا، وہ بھی آگ سے باہر آئے.
اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر آپ کے دل میں وہ ایمان ہے، اللہ کا وہ ڈر ہے، وہ امید ہے، وہ توکل ہے، اللہ کے رحمت سے ہم نے مایوسی اختیار نہیں کی بلکہ اللہ کے رحمت سے امیدوار رہے، اللہ عزیز دوستو آپ کو ہاتھ نہیں چھوڑتا، آپ کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے. شرط یہ ہے کہ آزمائش ہوگی اور آپ کو توکل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ میں اللہ پر امید رکھتا ہوں. جو لوگ اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہیں اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے. جو آدمی اللہ سے امید چھوڑتا نہیں ہے اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، پھر آپ کو ایسی چیز کی ضرورت پڑی جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوگی، وہ چیز نہیں ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ چیز ہوگی اگرچہ کہ اس کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ چیز ہوگی اور آپ کی سوچ صحیح ہے اور آپ اسے حاصل کرنے کے لیے اسباب مہیا کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے وہ چیز آپ کو ضرور مل کر رہے گی اگرچہ کہ اس کے راستے نظر نہیں آئے. یہی توکل ہے. یہیں پر آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسے سوچتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. بندہ میرے ساتھ چھوٹی سوچے اسے چھوٹی چیز ملے گی، بندہ میرے تعلق سے بڑا سوچتا ہے تو بڑے معاملات اس کے ساتھ ہوں گے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے بڑی چیز چاہیے، اس سے بڑا میرا عقل ہے، اس سے بڑا میرا تصور ہے، تو اس کے ساتھ وہ چیز مل کر رہے گی. آپ اللہ کے تعلق سے جیسے سوچتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے. عزیز دوست، ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے چھوٹا سوچتے تو ایسا ہی ہوگا. بعض لوگ سوچتے بھی نہیں ہے نا، ان کی زندگی جانوروں کی طرح ایسے ہی زندگی بہتی ہوئی جا رہی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اچھے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اچیومنٹس ہوتے ہیں جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں. ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ توکل اللہ پر رکھیں کہ اللہ کر کر دکھائے گا. مایوسی اختیار ہرگز مت کریں، اللہ کے رسی کو ہرگز مت کاٹیں. جب تک آپ اللہ پر امید رکھتے ہیں یاد رکھیے کام ہو کر رہے گا. آپ سے پہل ہوگی، آپ نے امید چھوڑ دی تو اللہ چھوڑ دے گا. بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے دعا مانگی 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 کچھ بھی نہیں ہوا تو ہم نے چھوڑ دیا. ہمیں کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. آپ دعا مانگے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھک گیا، آپ تھک گئے تو پھر خلاص آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. امید ہر مرتبہ آپ کی دعا جتنی زیادہ بڑھے گی، جتنے دن جائیں گے اتنی آپ کی دعا پختی ہونی چاہیے، اتنا آپ کا توکل، اتنا آپ کا ہوپ اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین. اللہ رب العزت مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو عزیز دوستو یہ سعد بن ابی وقاص سے کرامت ثابت ہے. اسی طریقے سے ابو عبیدہ بن جراح، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے. یہ اسلام لائے، ان کا نمبر 3 تھا، تیسرے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. بالکل پہلا شروع کے دور کے ابو عبیدہ بن جراح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامت کا لقب دیا. اس امت کے امانت دار، اس امت کے امین، یہ ان کا ٹائٹل تھا. بڑے مرتبے والے صحابی. تقوی. اور عمر بن خطاب جب وفات پا رہے تھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد کسے آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا ابو عبیدہ بن جراح جیسا آدمی ہوتا اور میں اسے خلیفہ بناتا، میرے لیے کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں. تصور کریں ابو عبیدہ بن جراح کتنے بڑے آدمی تھے. اور ایک مرتبہ عمر بن خطاب مجلس میں صحابہ کو لے کے بیٹھے اور اچانک صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے دل میں کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن واپس آ جائے. بعض لوگوں نے کہا کہ مجھے فلاں چیز پسند ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. دوسروں نے کہا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب سب لوگوں نے اپنی اپنی بات سنا دی، لوگوں نے پوچھا اے عمر بن خطاب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی سوچ بتائیے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے ایسی مجلس بھر جائے. ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے یہ مجلس بھر جائے، ویسے لوگ پیدا ہو جائیں. تو تصور کریں عزیز دوستو کتنے بڑے مرتبے والے صحابی تھے. اور ان کے تعلق سے آپ نے ایک واقعہ بھی سنا. احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑے میں تیر اتر گئے تھے
اور ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے ان تیروں کو نکالا. جب نکال رہے تھے تو ان کے سامنے کے دان شہید ہو گئے. اور اللہ رب العزت یہ دان چلے جائیں تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے نا, سامنے کے دان چلے جائیں تو اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ دان جانے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کی خوبصورتی بڑھ گئی, ان کے چہرے میں نور بڑھ گیا. انہوں نے 2 دانتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت میں پیش کیے تھے, ہے نا, ان کے چہرے کا نور بڑھ گیا. اور عمر بن خطاب یہ جب زندہ تھے انہیں بلاتے, کہتے کہ آپ اللہ کے لیے ایک مرتبہ ہنس دیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. جب وہ ہنستے تو یہ 2 دانتوں کو دیکھ کر ان کو احد کی لڑائی یاد آ جاتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یاد آ جاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. تو عمر بن خطاب اتنی عزت کرتے تھے ابو عبیدہ بن جراح. تو ان سے 1-2 معجزات ثابت ہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف البحر ایک علاقے پر بھیجا. ان کے ساتھ لگ بھگ 120 لوگ تھے. یہ چھوٹی سی لشکر کو تیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 4ویں ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنایا, کہا کہ جاؤ بھائی جا کے فلاں علاقے کو سر کراؤ. تو ابو عبیدہ بن جراح اپنے لوگوں کو لے کر نکلے. ان کے پاس جتنے کھجور تھے خالی ہو گئے, پانی تھا پی گئے, بھوک زیادہ ہو گئی, یہاں تک کہ زبان میں منہ میں کھجور کی گٹلی کو رکھ کے چوستے رہتے تاکہ بھوک مٹ جائے. لیکن دن بدن بھوک بڑھتے جا رہا تھا, یہاں تک کہ بعض لوگ چل نہیں پائے, لٹک گئے, ان کے جانور لٹک گئے انتہائی. اور یہ جو جس راستے سے جا رہے تھے وہ پورا ساحل علاقہ تھا, اور یہ پورا جو ہے یہاں پر جھاڑ پیڑ پودے باغیچے کچھ بھی نہیں, بالکل چٹیل علاقہ تھا. اب یہاں پر سفر جاری ہے, بھوک پیاس کی وجہ سے 120 لوگ موت دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت ابو عبیدہ بن جراح نے دعا کیا, اللہ ہم کو بچا لے, ہم کہاں پھنس گئے ہیں, ہے نا, ایسی جگہ آ گئے یہاں سے ہم کسی کو بھیج بھی نہیں سکتے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. تو دوسرے دن جب صبح اٹھے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈش تیار تھا. وہ ڈش یہ تھا کہ سمندر سے ایک بہت بڑی ویل, بہت بڑی مچھلی ساحل میں آ کے گر کر مری ہوئی ہے, بہت بڑی ویل. تو 120 لوگ 25 دن تک اسے کھاتے رہے. کتنے دن؟ 25 دن تک اسے کھاتے رہے, اور خوب کھائے اور مزے سے کھائے کہ ایسا ڈش انہیں نہیں ملے گا, یہ چاہے تو بھی نہیں ملے گا, چاہے تو کہاں اتنی بڑی مچھلی کہاں سے پکڑ کر لائیں. تو 120 دن تک کھاتے رہے, اور اتنی بڑی تھی کہ یہ لوگ اتنے تعجب میں پڑ گئے کہ اتنی بڑی مخلوق ہو سکتی ہے, اتنی بڑی مچھلی ہو سکتی ہے. تو جب یہ لوگ 20-25 دن کھائے تو وہ جو مچھلی کی پھسلیاں تھی, ابو عبیدہ بن جراح نے ایک بڑے اونٹ کو بلایا اور ایک بڑے صحابی جن کا جسم بڑا تھا انہیں اوپر بٹھایا, بٹھا کر کہا کہ تم بیچ میں سے چل کر جانا. وہ پھسلیوں کے بیچ میں سے چل کر گئے کہ ان کا سر اسے لگ نہیں رہا تھا, ان کا سر پھسلیوں کو لگ نہیں رہا تھا. تو اتنا بڑا پیٹ تھا, ایک اونٹ اس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا, پھسلیوں کے درمیان چل کر جا رہا ہے. تو آپ تصور کریں گے مچھلی کتنی بڑی تھی, ہے نا. آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیسے زندہ رہے, ہے نا. یہ اتنی بڑی جگہ تھی اندر. تو یہ اس مچھلی کو اللہ نے ان کے لیے آسان کی, اور خوب کھائے, اور کھانے کے بعد اپنے ساتھ مچھلی, ہے نا, پیک کر کے لے کر آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ ایسا ہوا کہ ہم ایسے سے پریشان ہو گئے تو اللہ نے ہمارے لیے مچھلی بھیج دی, ہم مچھلی سے کھا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے اس مچھلی سے, آپ لوگ پورا کھا گئے؟ نے کہا کہ ہاں رسول اللہ ہمارے پاس تھوڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھایا اور کہا کہ یہ رزق تھا, اللہ نے تمہارے لیے آسان کیا, اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا, اللہ نے چاہا کہ تم اس رزق سے کھائیں. تو عزیز دوستو, واتقوا اللہ یعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ آپ کو راستے سکھائے گا جینے کی. اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں کھلائے گا پلائے گا. توکل کیجئے اللہ پر, مایوس مت ہو جائیے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کر سکتا ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح سے ایک معجزہ ثابت ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی, وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جن کا نام سعید بن زید, 10 افراد جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, ان میں سے ایک ہیں سعید بن زید. یہ بڑے بلند مرتبے صحابی تھے, اور ان کے باپ جن کا نام زید تھا, یہ جاہلیت میں موحد تھے. جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مکے میں ان کا توحید مشہور تھا, اور لوگوں کے درمیان چیخ چیخ کر توحید کا پیغام سناتے تھے. اور لوگوں نے انہیں زید کو کیا کہا کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا, یہ آدمی بے دین ہو گیا. تو ایسی ہی حالت میں وفات پا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پایا نہیں.
تو ان کے لڑکے سعید بن زید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی تو بھاگ کر آئے اور فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید جو سعید کے والد ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ قیامت کے دن انہیں اکیلا اٹھایا جائے گا، جیسے ابراہیم اکیلے اٹھیں گے ویسے یہ اکیلے اٹھیں گے، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں توحید کا پیغام سنایا جب لوگ پورے کے پورے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کے لڑکے ہیں سعید بن زید، تو یہ بھی بڑے نیک تھے اور عمر بن خطاب کے بہنوی تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ ہیں جو عمر بن خطاب سے مار کھائی تھی۔ جب عمر بن خطاب گھر میں گئے تو ان کے بہنوی اور وہ پڑھ رہے تھے، ہے نا، دونوں کو خوب عمر بن خطاب نے مارا، بعد میں وہ اسلام کا سبب بنا، بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ جو اندر تھے یہی تھے سعید بن زید، بڑے نرم مزاج آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین اخلاق دے رکھے تھے۔ تو ان سے ثابت ہے کہ یہ کافی بڑی زندگی گزارے، لیکن ان کے بہت سارے کارنامے تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو ان سے ایک واقعہ ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جا کے گورنر سے شکایت کی کہ سعید بن زید نے میرے زمین کو ہڑپ لیا، سعید بن زید نے میرے زمین کے ایک حصے کو ہڑپ لیا ہے۔ شکایت گورنر تک پہنچ گئی، اس وقت گورنر مروان بن حکم تھے، تو انہوں نے فوراً سعید بن زید کو بلایا۔ سعید بن زید بہت بڑا آدمی ہے، ان سے ایسی چیز تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ بلا کر سعید بن زید سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس عورت کی زمین ہڑپا ہے؟ عورت کہہ رہی ہے کہ تم نے ایک حصہ اپنے پاس لے لیا ہے اور دینے کا انکار کر رہے ہیں۔ سعید بن زید نے کہا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے زبانی یہ حدیث سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی زمین من غیر مناخ الارض، جو آدمی زمین کے باؤنڈریز کو بدلتا ہے، اس کی زمین ادھر ہے، اس کی زمین ادھر ہے، اس نے تھوڑا اندر باؤنڈری کو ڈھکیل دیا ہے نا، تو تھوڑی زمین چرانے کی کوشش کی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو وقبی یوم القیامہ، قیامت کے دن اتنی زمین کو اللہ تعالی ہار بنا کے اس کے گردن میں ڈالے گا اور کہے گا کہ اسے اٹھا، کہے گا کہ اسے اٹھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لعن اللہ من غیر متاخم الارض، اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے باؤنڈریز کو بدلتے ہیں، تھوڑا بھی بدلے اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس کا کیا کہنا جو زمین کو ہڑپ لیتا ہے پورے کا پورا، اس کا کیا کہنا جو پیپرز میں ہے نا اپنے کرتوت دکھاتا ہے، اس کا کیا کہنا جو ہر قسم کے گیمز کھیلتا ہے تاکہ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپے۔ زمینوں کو ہڑپنا عام ہو گیا ہے عزیز دوستو، یاد رکھ لیجئے بڑے گناہوں میں سے ہے یہ، ایسا گناہ ہے جن کے تعلق سے بہت ساری سزائیں سنائی گئی، اللہ کی لعنت سنائی گئی، اور قیامت کے دن وہ زمین کو ہار بنا کے اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ تصور کرے کہ کیا اذیت ہوگی، کیا تکلیف ہوگی، سوچنا چاہیے عزیز دوستو۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے بڑی آسانیاں برتی جا رہی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی موضوع ہی نہیں، یہ سنگین موضوع ہے، یہ بڑا ہی سنگین سبجیکٹ ہے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے ان معاملات۔ تو سعید بن زید نے کہا کہ یہ کیسے میں کر سکتا ہوں جبکہ ان احادیث کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے۔ لیکن وہ عورت اڑی رہی، جھوٹ کہہ رہی تھی، اڑی رہی۔ تو اس کے بعد مروان بن حکم نے سعید بن زید سے کہا کہ ہم نے آپ سے حدیث سن لی، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس کے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یہ ثابت کریں گے یہ زمین میری نہیں ہے؟ سعید بن زید نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا قسم کھاتا ہوں اور اس عورت پر بدعا بھیجتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر یہ جو کہہ رہی ہے جھوٹ ہے تو اللہ اس کے آنکھوں کو اندھے بنا دے اور اسے اسی حالت میں موت دے۔ سبحان اللہ، انہوں نے بدعا دی، ایک ہفتے کے اندر اس عورت کی آنکھیں چلی گئی اور اندھی ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے نکلی اور سیدھے گڈھے میں گری، مر گئی۔ تو عزیز دوستو، نیک لوگوں کی بدعا سیدھے عرش کو جاتی ہے، مظلوم کی بدعا اور عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ سے ڈر جائیں۔ ظلم کے کئی طریقے ہیں ہمارے پاس، ہے نا، نہ کہ صرف زمین کے معاملے میں، مختلف طریقے ہیں۔ جو آدمی کمپنی میں ہے، بڑے مرتبے میں، نیچے والوں پر ظلم کرتا ہے، جو آدمی گھر میں بڑے منصب میں ہے، نیچے والوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ظلم سے بچ جائیں، یہ ظلم بڑا ہی بدترین خصلت کی صفت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الظلم الظلمات یوم القیامہ، جو آدمی ظلم کرتا ہے قیامت کے دن صرف اندھیریاں دیکھے گا، اندھیریاں ہوں گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی لیکن صرف اندھیریاں ہوں گی سامنے۔ پل صراط میں چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، وہاں پر روشنی نہیں ہوگی، صرف اندھیری ہوگی، اس کے پیر میں بھی روشنی نہیں ہوگی، کہاں جائے گا؟ تو آدمی ظلم کرنے سے ڈر لے، یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور ہے آواز نہیں اٹھائے گا،
یہ نہ سمجھے کہ میں اسے بڑی آسانی سے پالیٹکس کھیل کے اسے خاموش کر سکتا ہوں، میں فلاں کھیل کے خاموش کر سکتا ہوں، میں اسے ڈرا کے خاموش کر سکتا ہوں۔ مختلف طریقے سے سوچ کر لوگ ڈیفرنٹ ویرائٹیز میں ظلم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈر لیں، اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق بخشے۔ تو عزیز دوستو، اسی طریقے سے آخری ایک سن لیجئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ لگ بھگ 100 سال زندہ رہے، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم اطل عمرہ فی طاعتک، اے اللہ انس بن مالک کی عمر کو لمبی کر دے اور تیرے اطاعت میں انہیں ہمیشہ رکھ۔ اور آخری میں مرنے والے صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، اتنے غم میں آ گئے، چونکہ ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، لیکن اچانک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو یہ لگ بھگ پریشان ہو گئے تھے، لگ بھگ دیوانے ہو گئے تھے۔ تو اللہ سے دعا کرنے لگے، یا رب العالمین، میں جن کے لیے ہمیشہ دیدار کرتا تھا آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے انہیں دلاسا دیا، اور یہ ہر روز رات میں جب سوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے، اور مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے رہے۔ ہم اور آپ دیکھیے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دکھا دے، مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پیئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہیں گے، اور قیامت میں انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے انہیں روک دیں گے، اللہ رک جائیں گے، دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کو جائیں گے نہیں بلکہ انہیں اٹھا کے پھینکا جائے گا، جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا، اوپر سے گریں گے، سر ان کے نیچے ہوں گے، پیر ان کے اوپر ہوں گے، جہنم میں لوگوں کو جھونکا جائے گا۔ جنت میں جنتی انٹری کریں گے، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جب جنتی جنت کے قریب جائیں گے تو پورے دروازے بند ہوں گے۔ جنتی ہیں، ابھی پلسرات پار کر آئے ہیں، جیت گئے ہیں، وکٹری ون ہو گئے، اس کے باوجود دروازے بند ہوں گے، سب آ کے کھڑے ہو جائیں گے، سب بے قرار ہوں گے کہ کیوں دروازے بند کر دیے گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد مرتبے کے اعتبار سے ایک ایک بول کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر جنت کے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ صحابہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی ورنہ یہ مر جاتے اس حالت کو پہنچ گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے روز انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ ہر روز کہتے ہیں کہ میں ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں، ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھتا ہوں۔ تو ہر روز اتنا لگاؤ تھا، جو آدمی واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھ لیا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا، کیونکہ شیطان فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میرے چہرے کو اختیار نہیں کرتا، شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آ نہیں سکتا۔ تو آپ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بالکل صحیح دیکھا، لیکن شیطان آپ کو دوسرے قسم سے وسوسہ ڈالے گا، کسی اور کو دکھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، وہ چانسز ہے۔ اس لیے اہل علم نے کیا کیا، اس کے لیے کنڈیشنز ڈالے، کیونکہ ہر آدمی اپنی بدعت شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مکے میں تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں جب مدینہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں نہیں ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہے نا۔ میں اسے گفتگو کی تو بتایا کہ نہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیا ڈائریکٹ۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھبا پہنے ہوئے تھے، ازار پہنے ہوئے تھے، پاکستانی ڈریس میں تھے، اور سر بالکل پورا سفید تھا، داڑھی پوری سفید تھی۔ میں نے کہا خدا کی قسم آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ ہے وہ حلیہ ہم رکھ کے چیک کریں گے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں محمد رسول اللہ کو دیکھا، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ جو ہے جو حدیثوں میں آیا ہے اسے آپ رکھ کے کمپیئر کریں گے، اگر بالکل اس نے ویسا ہی دیکھا ہے تو چانسز سے اس نے دیکھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پا رہے تھے کل ملا کے 6 سے 7 بال سفید تھے بس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی بالکل کالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا اور ماتھا بڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جاننا ضروری ہے۔ آپ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس حلیے میں دیکھیے، اس حلیے میں آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اتنا بڑا شرف ہے عزیز دوستو، اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ اللہ اکبر۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہیں دکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی لگاؤ رکھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے ہیں۔ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، لوگوں سے کہتے ہوئے نہ پھریں اس کا دکان، یہ عبادت ہے، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ کو بہت بڑی نعمت ملی ہے، یہ آپ اپنے سینے مخفی رکھیں اور مخصوص لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چند اہم اعلانات سن لیجئے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں کوئز کمپٹیشن ہے، 5واں ایڈیشن، آج نہیں کل ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ رات میں کوئز کمپٹیشن ہے، عورتوں کے لیے ڈائٹ میں انتظام کیا گیا ہے، کمپٹیشن یہاں چلے گا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حاضری دیں۔ پچھلے 5 سالوں سے یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کئی بچوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، اس سے پہلے ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھی اور اس سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائی پڑھے۔ تو ہر سال ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ ہم اسے انٹروڈیوس کرتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بچے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ٹوکنز بن کر آ گئے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ ٹوکنز بن کر آ گئے ہیں۔ ایک ٹوکن 1 اسکوائر فٹ ہے، ایک ٹوکن 1 اسکوائر فٹ ہے جی، ایک ٹوکن 1 اسکوائر فٹ ہے اور 1 اسکوائر فٹ 15,000 روپے ہے، تو ہم کو 2,500 اسکوائر فٹ کی زمین کی ضرورت ہے اور ہم اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی کم از کم 1 ٹوکن تو خریدیں اور اپنے دوست احباب میں اس بات کو پہنچائیں، اور مسجد ہے اس وجہ سے ہر آدمی آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور مسجد کی خوبی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا من بنا للہ مسجدا کمفحص القطا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اگر کسی نے اللہ کے لیے ایک چوڑی کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا لی تو اللہ رب العزت اسے جنت میں گھر بنا کر دیتا ہے۔ تو آپ ایک مسجد بنی گئی، اس میں آپ نے ایک چوڑی کے گھونسلے کی جگہ آپ نے اپنے لیے خریدی، مسجد کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت جنت میں جگہ دے گا۔ عزیز دوستو، مسجد کی اشد ضرورت ہے۔ ہم جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ ماہانہ ہمارا 1 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری مسجد بن جائے تو یہ پیسے جو ہم جمع کریں گے یہ مختلف ایکٹیویٹیز میں استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بیت المال شروع کریں گے۔ ہمارے علاقے میں اتنے غریب ہیں جو پڑھائی کے لیے پیسے ہونے چاہیے، کپڑوں کے لیے پیسے ہونے چاہیے، مختلف ان کی ضروریات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بیت المال بنائیں، لیکن ہم بنا نہیں پا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے دوسرے اخراجات اس میں ہمارا پورا پیسہ لگ جا رہا ہے۔ تو مسجد ایک بن گئی تو ہم پوری کوشش کر کے اچھے ایکٹیویٹیز ہم کریں گے جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل طور پر تعاون کریں، اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اگر آپ نے اللہ کے راہ میں پیسہ دیا تو جان رکھیے 100% جان رکھیے، ایمان والے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کی دولت میں کمی نہیں ہوگی، آپ کی دولت میں کمی نہیں ہوگی۔ اور مومنین کی صفت آپ نے سنی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومنین متقین اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی محبت دل میں رکھنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خوشحالی میں بھی۔ تنگ دستی ہے تب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خوشحالی ہے تب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ ثبوت دیں کہ ہم منافق نہیں ہیں۔ منافق تو نہیں ہے لیکن ثبوت چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے 1 اسکوائر فٹ خرید کے یہ ثبوت دیجئے کہ آپ کے دل میں نفاق نہیں ہے، آپ کے دل میں نفاق نہیں ہے، کیونکہ مومن ہی اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ ایک مسجد بنانی چاہیے، اور مسجد کے ذریعے سے ہمارے پورے ایکٹیویٹیز آگے بڑھیں گے۔ آپ حضرات سے بار بار ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ تعاون کریں، اپنے دوست احباب تک بات لے کر جائیں اور یہ محنت میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور کچھ اعلان ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹوکن سوال کر رہے ہیں کہ میرا نام عبد المناف ہے، میرا نام عبد المناف ہے، کیا مجھے نام بدلنا چاہیے؟ ہاں، نام بدلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے مناف نہیں ہے، مناف کہتے ہیں کسی بھی بیچ کی جگہ۔
گرچہ کہ معنی صحیح ہے لیکن اللہ کے ناموں میں مناف نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی عبدل جوڑ کر نام رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام چن کے ساتھ اب جوڑ لے. الرحمن عبد الرحمن، الرحیم عبد الرحیم، الستار عبد الستار. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اب جوڑ کے نام رکھ سکتا ہے. تو عبد المناف جب ہم کہیں گے، المناف اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. یا تو پھر وہ اپنا نام صرف مناف بدل لے، یا تو پھر مناف ہٹا کے کوئی دوسرا اپنا جو ہے اللہ کے صفتوں میں سے ایک صفت داخل کر لیں. عبد المعطا اللہ کے ناموں میں سے معطا کا نام ہے. منان اللہ کے ناموں سے نام ہے، اسے جوڑ لے کے اپنا نام پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب انہیں اللہ رب العزت نے وفات دینا چاہا تو ملک الموت کو بھیجا، اور ملک الموت آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے چھاپڑ مار دیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھ نکل گئی اور اللہ کے پاس گئے. تو اللہ نے کہا کہ بھجڑا لے کر جاؤ اور کہو موسیٰ سے کہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ میں آ جائیں اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. تو یہاں پر سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیوں فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف گئے؟ اللہ کا حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وفات دے، تو یہ گئے پوچھے اور انہوں نے وفات نہیں دی ان کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے چھاپڑ مار دیا. انہیں چاہیے تھا کہ ملک الموت ہوں تو عزت دیتے، ہے نا، انہوں نے چھاپڑ مار دیا. تو عزیز دوستو، یہ تاریخی واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا ہے، تو یہ واقعہ صحیح ہے. اب یہاں پر کہیں پر بھی اللہ کی مخالفت نہیں ہوئی، کہیں پر بھی اللہ کی مخالفت نہیں ہوئی. اللہ نے انہیں بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے. وہ پہنچے، انسان کی شکل میں پہنچے، اور انبیاء علیہ السلام کی جب بھی روح قبض کی جاتی ان سے اجازت پوچھی جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلی الرفیق الاعلی، بلی الرفیق الاعلی، نہیں نہیں میں اوپر والے دوست سے ملنا چاہتا ہوں، نہیں نہیں اوپر والے دوست سے ملنا چاہتا ہوں. مائی عائشہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اوپر جانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جانے کا اشارہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو ہر نبی سے اللہ رب العزت ملک بھیج کر اجازت پوچھتا ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں. یہ انبیاء کے لیے اعزاز، انبیاء کے لیے عزت تھی. تو اس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں غصہ آ گیا، کہیں بنی اسرائیل والوں نے ٹینشن کر رکھا ہوگا، ہے نا، بہت پہلے سے غصے میں تھے، وہ چھاپڑ مار دی تو ان کی آنکھ نکل آئی. اب یہ فرشتے سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مرنا نہیں چاہتے، تو فوراً دوڑ کر بھاگ گئے اللہ کے پاس. تو پھر وہ بچڑا ساتھ لائے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. اس کے بعد موسیٰ نے کہا کہ میں دنیا میں رہ کر کروں کیا، چلو میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام مرنا نہیں چاہتے، لیکن جس ڈھنگ سے انہوں نے اجازت پوچھی اور جس ٹائم میں اجازت پوچھی، ہو سکتا ہے ٹینشن میں تھے وہ، انہوں نے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام کا مار ایک آدمی مر گیا، آنکھ تو دور کی بات، ایک لگایا تو ختم ہو گئی. تو اس میں کہیں پر بھی اللہ کی مخالفت نہیں ہوئی، اور جو بھی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا. اللہ کی مخالفت یہاں کہیں نہیں ہوئی. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں وفات پاتے ہیں انہیں رزق پہنچتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے فاسق فاجر ہو، منافق ہو، وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں دنیا سے ان کے پورے تعلقات ختم، اب دنیا میں واپس آ نہیں سکتے. وہ عالم برزخ میں رہتے ہیں. عالم برزخ میں روحیں وہاں پر منتقل ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد آپ کی روح، ہماری روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور عالم برزخ کا عالم اس کے تعلق سے ہم کو پورا نہیں معلوم، وہ ایک الگ عالم ہے. ہم عالم دنیا میں ہیں، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے. ہم اور آپ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں ایک جگہ تھی. کیا آپ کو یاد ہے کہاں تھی؟ کسی کو یاد نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرا عالم ہے. اسی طریقے سے عالم برزخ ہے، وہاں ہم چلے جائیں گے تو دنیا سے ہمارے پورے رشتے کٹ جاتے ہیں. ہم دنیا میں واپس کوئی اثر نہیں دکھا سکتے، دنیا میں ہمارے پورے راستے ختم ہو جاتے ہیں. تو جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو جو لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ رب العزت انہیں رزق دیتا ہے. ہو سکتا ہے رزق ان کے لیے اللہ رب العزت جنت کے ٹھنڈی ہوا بنا دے، ہو سکتا ہے رزق کھانے کے لیے انتظام ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کے لیے چین و سکون کا انتظام ہو جائے جو عام آدمی کو نصیب نہ ہو.
تو جو لوگ اللہ کے لیے وفات پا جاتے ہیں عالم برزخ میں ان کے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے، جہاں وہ چین و سکون سے رہیں گے، وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے دنیا میں وہ کارنامہ انجام دیا جو عام لوگ نہیں دیتے۔ یہی معنی ہے اس کا، یہی معنی ہے اس کا۔ معنی یہ نہیں کہ وہ عالم برزخ میں رہ کر دنیا کی پوری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، قبر میں رہتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر آدمی کو نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ میرے قبر میں آ کے چادر چڑھاتا نہیں چڑھاتا ہے، میرے قبر میں آ کے اونٹ ڈالتا ہی نہیں ڈالتا ہے، یا پھر یہ فلاں میرا مرید بنا نہیں مرا، یہ سب کو نوٹ نہیں کرتے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں دنیا سے، چلے گئے وہ تو دنیا میں کچھ بھی ایفیکٹ نہیں دکھا سکتے ہو، کچھ بھی تاثیر نہیں دکھا سکتے، ان کے تعلقات تو دنیا سے ختم ہو گئے۔ اب وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ انہیں کہتا ہے کہ ہم انہیں کھلائیں گے، معنی یہ کہ ہم انہیں زبردست عزت دینے والے ہیں، بلند مرتبہ دینے والے ہیں۔ یہ سب کب؟ جب ہم کو معلوم ہو کہ یہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ اور ولی کو پہچاننے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے راہ میں انہوں نے سب سے پہلے فرض کو ادا کیا، نفل کو ادا کیا، حرام سے بچتے تھے، یہی اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہو، جب جا کے آپ فیصلہ کریں کہ ولی ہیں۔ آپ رینڈملی کسی کو دکھا کے ولی نہیں کہہ سکتے، جب تک آپ کو ان کی زندگی نہیں معلوم ہے آپ انہیں کیسے ولی کہیں گے؟ اب لوگ ہم پر زبردستی یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ولی تھے، وہ بھی ولی تھے، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں بول کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ تو بیوقوفوں کی بات ہوگی نا۔ بھائی آپ کسی کو ولی کہتے ہیں تو ان کی زندگی لائیے نا، ہم کو دیکھنا پڑے گا نا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی دوسرا فیصلہ کریں گے، تو پھر ہم کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ ولی مانو؟ بہرحال تو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ولی کو پہچاننے کے لیے ان کی زندگی ہمارے سامنے ہو، تب جا کے ہم ولی کہیں گے، اور ولی کہنے کے بعد ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے پاس بہترین غذا رزق دے رہا ہے، وہ عالم ارواح میں، عالم برزخ میں ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں مانتے کہ وہ قبر کے اندر زندے ہیں اور قبر کے باہر پوری دنیا کو نوٹ کرتے ہیں، ہے نا، دوسرے مختلف فنکشنز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب عزیز دوستو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ سب عیسائیوں کا عقیدہ ہے، باطل لوگوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں سے شیعہ نے لیا اور شیعہ سے ہمارے پاس یہ عقیدہ آپ پہنچائے۔ اللہ ہم اور آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سوال کر رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی کوئی کرامات ثابت نہیں ہیں یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بامبے میں حاجی علی درگاہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ ہونے دو، ابھی کتنے ہیں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں ایک دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیا؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے لوگ ہیں نا، تو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہے، کمانا یہ نہیں کہ وہ آدمی بزرگ بن گیا، آدمی ولی بن گیا، نہیں، اس کے باوجود اس کا عمل ہم دیکھیں گے، اس کا تقوی ہم دیکھیں گے، تب جا کے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ آدمی ولی تھا یا نہیں تھا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر وہ جو درگاہ ہے بامبے میں، درگاہ لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہاں ایک عجیب و غریب ایک نیچرل ایک چینجز پیش آتے ہیں۔ شام ہو جائے تو پورا پانی آ جاتا ہے، صبح ہوتے ہی پانی پورا چلے جاتا ہے۔ ایسے یہاں نہیں، بہت جگہ ایسے ہوتا ہے نا۔ کئی آئی لینڈز روزانہ نکلتے اندر چلے جاتے ہیں، کئی آئی لینڈز ہیں جو روزانہ نظر آتے ہیں اور راتوں میں اندر چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں وہاں پر یہ چینجز پیش آتے ہیں، اسے اور ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چینجز کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ وہ چینجز دیکھ کر اچانک پانی آنے کے بعد آپ ولی کی تعریف کرنے کے بجائے ولی کے اللہ کی تعریف کیجیے جس نے یہ چینجز کو لایا ہے۔ اب ولی کو لوگوں نے وہاں دفن کیا، یہ الگ کیس ہے۔ ولی اور یہ چینجز جو آپ دیکھتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ولی روزانہ پانی ہٹا رہے ہیں اور راستہ بنا رہے ہیں اور پھر نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اگر ولی یہ کرتے ہیں تو دوسری جگہ کون کرتے ہیں؟ تو پھر آئی لینڈ میں کوئی ولی نہیں ہے، وہاں ایسا کیسا ہو جاتا ہے؟ روزانہ کئی جو ہے، جیسے مشہور ہے دھنوش کوڑی ایک آئی لینڈ ہے جو بالکل گم ہو گیا، اچانک کئی مہینوں کے بعد پھر نظر آتا ہے، کئی مہینے باہر رہتا ہے، پھر اندر ایک پورا جزیرہ، ایک پورا آئی لینڈ نظر آتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر کون ولی دفن ہے؟ واللہ اعلم۔ تو ایسی چیزوں میں پڑھ کے فتنے میں نہ پڑے، آدمی کا اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
جب چھلے پر گئے تھے ہارون کو چھوڑ گئے تھے، ہے نا، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ سامری نامی ایک آدمی نے فتنہ کر رکھا ہے، اس نے ایک سونے کا بھچڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی عبادت کریں، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر ڈالی، تو شرک شروع ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے کیوں روکا نہیں؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، داڑھی پکڑ لی؟ کہا یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہا کہ اے میرے ماں کے لڑکے میری داڑھی مت پکڑو، میرے سر کے بعد مت پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام داڑھی پکڑ لے، کیا جی کر لیتے ہو؟ جی ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میری امت کو تم نے آدھا آدھا کر دیا، فرقے میں بدلا دیا، اس وجہ سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیے اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیوں ہارون علیہ السلام شرک دیکھنے کے باوجود خاموش تھے، بلکہ وہ یونیٹی کو پسند کرتے تھے، توحید کو انہوں نے چھوڑ دیا اور لوگوں کو بچا کر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کے معلوم ہے کہ موسیٰ آ جائیں گے بھی، موسیٰ گئے ہیں ابھی آنے والے ہیں، وہ آنے کے بعد سامری اور یہ پورے کیٹیگریز کو ہاتھ دیکھ لیں گے، ہے نا۔ اب مجھے جو ہے اس میں ہاتھ ڈالنے کی میرا کام یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے امت کی ذمہ داری دی، میں نے انہیں دیکھ لیا، اب اس میں جو کلپریٹ ہے، اس میں جو دشمن ہے، اسے تو موسیٰ ہی سزا دیں گے۔ اور موسیٰ جیسے ہارون نہیں تھے، ہارون کی تو نہیں چلتی تھی، موسیٰ سے ہی ڈرتے تھے، ہارون علیہ السلام نرم آدمی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کی بات بنی اسرائیل نہیں مانتی تھی، ان کی اتنی نہیں چلتی تھی، تو اس لیے خاموش رہے اور انہیں معلوم ہے کہ موسیٰ آ جائیں گے اور آنے کے بعد یہ ظالم کو خوب بجائیں گے، اور ایسے ہی کیا موسیٰ نے سامری کو پکڑا، خوب لگائے اور اس کے بعد بچڑے کو توڑ کر پھینکا، کہا کہ ایک ہی اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہارون علیہ السلام خاموش رہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں حلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مختصر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے بال رکھتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منڈایا، کبھی کانوں تک بال رکھا، کبھی کھاندے تک بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، بہت کم تھا، بعض لوگ صرف اس کی تباہ کرتے ہیں بس، باقی کسی اور کی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی جو بڑی گھنی داڑھی تھی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کی ہڈی، حلق کی ہڈی نظر آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھاندہ چوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اونچے نہیں تھے، اونچوں کے ساتھ چلتے تو زیادہ فرق نہیں ہوتا، قد جن کے چھوٹے ہوتے ان کے ساتھ چلتے تو معلوم ہوتا کہ اونچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے چلتے، جب بھی پلٹتے تو پورا پلٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو دھیرے دھیرے گفتگو کرتے، اور بات چیت کرتے تو انگلی میں اشارہ سے کرتے رہتے، بات چیت کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کرتے رہتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو تیزی سے چلتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ موٹے تھے، ہاتھ میں زیادہ گوشت تھا اور پیروں میں زیادہ گوشت تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے، غصہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی تھیں، اور آبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کی بالکل گویا کہ کالی جو ہے یہ لگائی ہے، کاجل لگایا گیا، بالکل اس ڈھنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو گورے تھے، کالے تھے۔ اور جو مجھے فی الحال یاد آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا، گول چہرہ تھا، اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو 14ویں کا چاند نظر آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر نرم تھے، ہاتھ موٹے تھے، ہاتھوں میں گوشت زیادہ تھا۔ تو یہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو مجھے فی الحال یاد آ رہا ہے، اور بھی اس کی تفصیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید زیادہ پسند کرتے تھے اور ایک ہی لباس پہنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سوڈانیز کا لباس دیکھیے، سوڈانیز کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہے نا، ان کا لباس سنت کے قریب ہے، عرب ممالک میں صرف ان کا لباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے قریب ہے، ایک ہی لباس ہوتا تھا، توپ ہوتا تھا اور ہاتھیں بڑے ہوتے تھے، کبھی کبھار کوئی چیز اس میں رکھ کے باندھ لیتے تھے پکڑ کر آنے کے لیے یہ ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جیسے جو ہے یہ جو بٹنز ڈالتے ہیں اس کے بھی جو ہے جگہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے۔ سوڈانیز کا لباس بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا لباس، بڑی پگڑی باندھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیدی پسند کرتے تھے، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہرا بھی پہنا ہے، پورا لباس ہرا لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، پگڑی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی بھی پہنی ہے، کالی پگڑی بھی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے موقع میں پہنتے تھے، اور ایک ہیلمٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے موقع میں پہنا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-3 قسم کی تلواریں تھیں، ایک تلوار تھی جسے ذوالفقارین کہا جاتا ہے، جس کے 2 نوک ہوتے ہیں،
ایک تلوار کے دو نوک ہوتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنا پسند کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی تھی جسے جو ہے قصوا کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گدھے میں بھی سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنتے تھے, عام طور پر بغیر چپل بھی چلتے تھے, بغیر چپل بھی چلتے تھے, اور کہتے تھے کہ متقین کو بغیر چپل بھی چلنا چاہیے. تو سنت میں سے ہے کہ آپ بغیر چپل چلیں, کبھی چپل پہنے کبھی چپل نہیں پہنے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو صرف 2 لباسیں تھیں ان کے پاس, صرف 2 لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. بس یہی مختصر جو مجھے فی الحال یاد آ رہا ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے, تو آج کل بعض حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ کا لفظ جوڑتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل جائز ہے, مسند احمد سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ جوڑتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کی اجازت دی. مغفرتہ وعنہ آپ چاہے تو جوڑ سکتے ہیں. اب سننے والا آپ کے پورے سلام کو یاد رکھے, وہ ویسے ہی جواب دے. پورے سلام اسے یاد نہیں ہے تو کم از کم برکاتہ تک تو جواب دے. تو جوڑنے میں کوئی حرج نہیں, اجازت ہے, مسند احمد وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے سے ٹیکا لینا کیا یہ حرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے وقت روکا ہے, کھاتے وقت روکا ہے, اور بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ جہنمیوں کا بیٹھنا ہے. تو اس وجہ سے آدمی اس ڈھنگ سے ٹیکا لے کے بیٹھنے سے پرہیز کرے گا, یا تو پھر 2 ہاتھ رکھ لے یا تو پھر دونوں کو ہٹا دے. جی واللہ اعلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہم یہیں بیٹھے ہیں یہ ٹوکن لے کر, اس امید سے کہ آپ آئیں گے ہمارے پاس انشاءاللہ.